ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشترکہ کاروباری خاندانوں سے وابستہ افراد کے معاملات، مسائل، مشکلات کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کریں۔ اس سلسلہ میں اصل ذمہ داری تو دین اور فقہ کا علم رکھنے والے اور ممبر اور محراب کے امینوں کی ہے، اس کے ساتھ شرعی ایڈوائزر اور وکلاء کرام کی ہے۔ وہ اس معاملہ میں نہ صرف رہنما کریں بلکہ یہ ان کی پروفیشنل سروسز کا ایک بڑا حصہ ہو۔ آپ کا کاروبار اگر بہت بڑا الف نہیں ہے اور محض دکان چھوٹی سی انڈسٹری ہے، تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی اولاد بھائی بہن اہلیہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس سلسلہ میں ملکیت کے معاملات، منافع کی تقسیم کے امور کو تحریری صورت میں لائیں اور ہر فرد کی کاروبار میں حیثیت، کردار، ذمہ داریوں اور ملکیت میں جو حصہ متعین ہے اسے تحریری اور پھر قانونی شکل دیں۔ اگر کوئی فرد صرف معاونت کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ نفع میں شرکت کا معاملہ ہے تو اسے مزاربت کے مسودے میں لے کر اس کے ساتھ تحریری معاہدے کریں۔ بھائی بہنوں کے ساتھ بھی مشترکہ کاروبار ہے تو رولز اور ذمہ داریوں کے ساتھ سرمایہ میں شرکت اور نفع و نقصان کے معاملات، آدمیم شرکت غیر فعال رہنے کی صورت میں منافع میں حصہ داری کو بھی تحریر میں لائیں۔ یہ تمام چیزیں واضح ہونی چاہئیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ مالی معاملات کو اجنبی بن کر طے کرنے سے آج کے دن تو مشکلات اور ناراضگیاں ہو سکتی ہیں مگر آئندہ کی مشکلات دور ہو جاتی، لہذا ان معاملات کو تحریری صورت میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے دینی تقاضے اور مذہبی اخلاقیات ہیں۔ ہر انسان کی سمجھ مختلف ہوتی ہے۔ اپنے حقوق اور اپنی اولاد کے حقوق کی حفاظت کے لیے بہتر ہے کہ اپنے کاروباری معاملات کو تحریری شکل میں لے آئیں تاکہ کل اب کسی پر ظلم کے اور کوئی اور آپ پر ظلم کا مرتکب نہ ہو سکے۔ ہماری آئندہ نسلوں میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ ہماری اور ہماری اولاد کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے وارث کون بنتے ہیں ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے، لذا اپنی زندگی میں اپنی دولت کو تقسیم کے معاملے میں انصاف، عدل اور شرعی احکامات کا خیال رکھیں۔ اپنے حقیقی وارثوں اور خاص کر اپنی بیٹیوں یا کمزور بیٹوں کو محروم نہ کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ مالیاتی انصاف کے ساتھ ساتھ جذباتی انصاف کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بچوں پر توجہ اور وقت کی تقسیم میں بھی ناانصافی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کھانے کی میز یا دسترخوان پر انصاف کی نصیحت کرنے اور انصاف پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے معاملات میں جہاں پیچیدگی محسوس ہو وہاں کسی ماہر سے مشورہ کر لیں۔ شرعی اور دینی معاملات میں اس فیلڈ کے افراد سے مشورہ لیں۔ ملکی قوانین کے لیے قانون اور ٹیکس کے ماہرین سے مشورہ لیں۔ ٹیکس کے معاملات کی وجہ سے اپنی دولت کو بینامی رکھنے سے بچنے کی کوشش کریں، ایسی صورت میں نہ آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ آپ کی اولاد۔ اپنے اثاثاجات اور کاروبار اور واجبات کی فہرست اپنے پاس رکھیں۔ زکوٰۃ کے حساب میں تو یہ تحریر بنائی جاتی ہے مگر اس کے باوجود اپنی فہرست ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنے پاس ورڈ اور دیگر اہم معلومات کاغذی طور پر یا ڈیجیٹل طور پر تحریر کر کے اسے ایک کاغذی یا ڈیجیٹل فولڈر میں رکھ دیں جس کا علم گھر کے کسی فرد کو ہونا چاہیے تاکہ آپ کی موت کے بعد کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی وعدے یا کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں تو اسے بھی تحریر کر لیں تاکہ آپ وعدہ خلافی کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر آپ ایسی انڈسٹری یا کاروبار میں ہیں جس میں فارمولیشن اور ترکیب اور ترتیب کا عمل دخل ہے تو اسے بھی تحریر کر لیں اور گھر میں مخصوص جگہ پر محفوظ کر لیں۔ اپنے راز کا رازدان اپنے ورثہ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی اولاد پر توجہ دیں، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے نہ اپنی دنیا خراب کریں اور نہ ہی اپنی آخرت خراب کریں۔ اپنی اولاد کی رزق حلال، محنت اور مستقل مزاجی اور استقامت کے حوالے سے تربیت کریں، انہیں اختلاف کرنے، ناراض ہونے اور پھر مان جانے کی بھی تربیت دیں۔ مصلحت اور مصالحت کی تعلیم دیں، جھوٹ اور غلط بیانی کے معاملات کو سمجھائیں اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ اب سے رقم طلب کرتا ہے تو اس کا جائزہ لے کہ وہ رقم وہی ہے جو سب کو دی جا رہی ہے، سب کے حالات کے پیش نظر عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دی جا رہی۔ اگر یہ رقم عام حالات اور معمول سے ہٹ کر ہے تو 4 سوالوں کی وضاحت آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر یہ رقم قرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کی مدت کتنی ہے؟ ایسی صورت میں دوسرے بچے بھی اسی قسم کے قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسے تحریری شکل میں لائیں۔ اگر قرض نہیں ہے اور اپنے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تو پھر کیا آپ کی یہ رقم سرمایہ کاری شمار ہوگی؟ ایسی صورت میں معاہدہ شرکت و مزاربت کو تحریری شکل میں لائیں۔ اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ رقم گفٹ کے طور پر دے دیں تو ایسی صورت میں تمام بچے اسے نوعیت کے گفٹ کے حقدار ہو جائیں گے اور آپ مطالبہ کرنے والے بچے کو بتائیں کہ اتنی ہی رقم اثاثہ سب کو ملے گا۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ رقم آپ کی وراثت کے حوالے سے ایڈجسٹ ہوگی،
ایسی صورت میں یہ بات بھی سامنے آئے گی اس رقم کے مساوی ڈالر اسونا کتنا تاکہ وراثت کے وقت رقم کی بجائے متبادلت کو پیش نظر رکھا جائے۔ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنی وصیت بھی لکھیے، خاص کر اگر آپ مملکت پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں کے قوانین تقاضا کرتے ہیں تو اپنی وصیت کو عدل اور انصاف اور خوف خدا کے ساتھ تحریر کر کے اپنی ورثہ کے حقوق کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی اخلاقی اور تجربات پر مشتمل وصیت لکھیے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس وصیت کو نوٹ بک، پیپر یا ڈیجیٹل میں تاریخ کے ساتھ تحریر کریں۔ اگر رد و بدل کرنی ہے تو آج کی تاریخ میں پچھلی تاریخ کا حوالہ دے کر رد و بدل کر لیں۔ اپنے کاروبار کا دستور ایسا بنائیں کہ آپ کا جنازہ اٹھنے کے بعد آپ کے ورثہ وکیلوں کے پاس جانے کی بجائے مشترکہ طور پر ترکہ کا تعین کریں اور واجبات کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو اثاثہ جات متعین ہو جاتے ہیں اس کی فہرست بنا کر ورثہ کے حصوں کا تعین ہو جائے، یعنی تمام اثاثہ جات اور واجبات کی فہرست بنا لی جائے اور اس کے بعد یہ تحریر کیا جائے کہ ان کی ریالائزیشن یعنی فروخت کے بعد جو رقم آئے گی اس میں شرعی طور پر اس انداز حصوں فیصد میں تقسیم ہوگی۔ اس سلسلے میں بھی جو فقہا ہیں ان سے رابطہ کریں اور تقسیم کے مشورے کے بعد یا ان کے فتوے کے بعد تحریر بنا لیں، اور پھر تقسیم کا طریقہ کار اور مدت اور وقت متعین کر کے حق کو حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ پورا معاملہ بھی تحریری طور پر دیا ہو اور تمام ورثہ اس پر دستخط کریں گے اور سب کو سرٹیفائیڈ کاپیاں دے دی جائیں۔ جو ورثہ ملک سے باہر ہیں ان کے معاملات ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ترکہ کا تعین اور وراثت کی رقم کا تعین روپوں میں کر لیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں 20-25 سال کے بعد بیچتے ہیں اور باقی ورثہ کو 20-25 سال پہلے والی ہی رقم دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے خواتین اور کمزور ورثہ کو محروم کیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر قانونی شکل دی جائے۔ یہ آپ کی وراثتی پارٹنرشپ بن جائے گی۔ اگر تقسیم تک کوئی فرد ان کی ذمہ داری لیتا ہے، کاروبار چلاتا ہے تو اس وقت تک کے لیے اس کے منافع معاوضہ کا بھی تعین کیا جائے، اس لیے کہ اب کے لیے اس کی محنت میں اس کے معاوضہ کا مطالبہ آ سکتا ہے۔ ایسی صورت ایمانداری اور امانت داری کو پروان چڑھائے گی۔ اگر اثاثہ جات اتنے ہیں کہ فوری طور پر ویلیویشن کر کے حصے داروں کے حق کے مطابق تقسیم ہو سکتے ہیں تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ایک شیٹ تیار ہوگی جس میں ویلیویشن کے بعد، قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو رقم سامنے آئے گی وہ ورثہ میں قانون وراثت کے مطابق تقسیم ایلوکیٹ ہوگی۔ اس کے بعد جو وارث جو اثاثہ اتفاق رائے سے ایویلویشن سے زیادہ بولی لگا کر لیگا وہ رقم منہا ہوگی، اس کے بعد جو رقم بچے گی تو وصول کرے گا، ادا کرے گا۔ دونوں صورتوں میں لین دین کا معاملہ ہوگا جو کہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر اثاثہ جات کی بولی کی رقم ویلیویشن سے زائد ہے تو ایسی صورت میں وہ اضافی رقم ترکہ کا حصہ ہوگی اور تمام حصص اسی کے مطابق ایڈجسٹ ہوں گے۔ اس سلسلے میں وراثت کے ماہرین کا وقت لے کر ان کے پروفیشنل وقت کی قیمت ادا کر کے مشورے لیتے رہے۔ یہ فیس اور رقم بھی وراثت یعنی ترکہ سے ایڈجسٹ ہوگی۔ اس ویلیویشن کے مسئلہ کی وجہ سے ہماری بیٹیاں عام طور پر اپنے حق سے محروم رہتی ہیں۔ یا دال رکھیے ہمارے معاشرہ کا آج کے دور کا سب بڑا ظلم جس میں اکثر لوگ شریک ہیں، دیندار طبقہ بھی شریک ہے، وہ انسان کی موت کے بعد بزنس کی ویلیویشن اور شرعی تقسیم ہے جس میں کوتاہی کے باعث ہماری خواتین اور کمزور ورثہ اپنے حقیقی حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے دین کی نمائندگی کرنے والے اور لوگوں کو وظائف بتانے والے علماء سے گزارش ہے کہ اپنے علم کی کچھ روشنی معاشرے کے اس اندھیرے میں بھی ڈالنے کی کوشش کریں۔ شرعی ایڈوائزرز سے بھی گزارش ہے کہ وہ علماء کرام کے ساتھ ان معاملات کو عوام تک پہنچانے کے لیے نشست مقرر کریں۔ معاشرے کو اس معاملہ میں رہنما کی شدید ضرورت ہے تاکہ خاندانوں میں ہونے والی ان شکایات کو بھی دور کیا جا سکے۔ بہتر تو یہ ہے اب اپنی زندگی ہی میں اپنی ملکیت کا مناسب حصہ اپنی اولاد میں مساویانہ اور انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ سرمایہ کاری کر سکیں اور ان میں اعتماد بھی پیدا ہو اور آپ کی موت کے منتظر نہ ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے ٹیکس، قانون اور شرعی ایڈوائزر یعنی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کر لیں اور اپنے معاملات کی وضاحت بھی کریں، اور جہاں تقسیم کے معاملہ میں اعتراض ہو سکتا ہے وہاں ضرور ماہرین سے مشورہ کریں۔ یہ تقسیم بھی تحریری طور پر لائیں۔ اگر پلاٹس ہیں، مکانات ہیں، ان کی تقسیم انصاف کے مطابق کریں اور پھر انہیں ہبہ کر دیں، ان کے نام قانونی طور پر ٹرانسفر کرا دیں اور سب سے تحریری معاہدے کر کے دستخط بھی کروا لیں۔ دوسری طرف آپ اپنے معاملات کو اس قدر سلجھا کر رکھیں کہ آپ کی موت کے بعد آپ کی وراثت کی تقسیم ایک قانونی مسئلہ نہ بن جائے۔
آپ کی موت کے بعد آپ کی قبر پر جھگڑے نہ ہوں اور نہ کورس میں بھائی اور بہنوں کے درمیان لڑائی نظر نہ آئے خفیہ شادی اور بعض اوقات دوسری شادی کی صورت میں یہ مسائل اس قدر گھمبیر ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جنازہ تدفین تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور اسلحہ کے زور پر اس مسئلہ کا حل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے معاملات صاف رکھیں۔ ہماری بلیک اکانامی نے جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ بہت ہیں۔ ٹیکس ایک ریاستی فرض ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے وہ لوگ جو پاکستان میں ٹیکس دینے کی مخالفت کرتے ہیں مگر جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ایک مثالی ٹیکس دھندہ بن جاتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں ان کے ٹیکس کی رقم سے دین کے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہم کیوں ٹیکس سے فرار اختیار کر کے اپنے عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ جو اثاثہ جات آپ کے ہیں وہ آپ ہی کے نام ہونے چاہئیں، اور اگر آپ زیادہ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کر اس میں اپنے تمام اثاثہ جات منتقل کر دیں اور اس ذریعہ کو زندگی میں تقسیم دولت اور موت کے بعد تقسیم وراثت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلہ میں جو فوائد اور ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے لیے اپنے ٹیکس کے مشیران سے بات کریں۔ ہمارے ملک کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے کا ٹیکس کے مشیران ٹیکس بچانے کی ترغیب اور راستے بتاتے ہیں اور پھر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جسے دیکھیں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے جس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ قومی پیمانے پر ضروری ہے کہ وراثت کے حوالے سے قانون کی پیچیدگیوں کو کم کیا جائے تاکہ حقدار کو پہنچ سکے۔ قانون سے وابستہ افراد اپنی اپروچ عدالتی لڑائی کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور مفاہمت کی طرف لے جائیں تو ان کی کارکردگی اور آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے وکلاء اور قانون دان اس سلسلے میں اپنا حصہ دیں تو وکلاء برادری کو بہت بڑی کاروباری خدمات کے مواقع مل سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہر معاملہ میں وکلاء کی خدمات کی ضرورت پڑے گی۔ یہ میرے ذاتی خالات ہیں، کہتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان ہے، جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم نے جاگتے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب مل کر اس قومی، خاندانی، قانونی اور شرعی معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فرد جو کہ اپنے شعبہ میں مہارت رکھتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ رب کرم ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ مشترکہ کاروبار، خاندانوں کے معاملات، مسائل، مشکلات اور مشوروں کے حوالے سے یوٹیوب پر ہمارے چینل انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر معلوماتی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔